کیونکہ حکومت کی پوزیشن تھی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت نہیں کرنی ہے، کیا وجہ ہوئی؟ کیا کوئی قانونی چیز ایسی سامنے آئی جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مشاورت کرنی چاہیے؟ یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال کیا. اس میں بھرپور یہ ہمارے ہاں سے ڈسکشن چل رہا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک قانون ہے، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹڈ آدمی ہے، کسی ڈیسیجن پہ کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے، تو اس کو وہ ڈیسیجن میکنگ نہیں کرنی چاہیے. جیسے جج حضرات ہمارے ناٹ بیفور می کہتے ہیں کہ فلاں کیس میرے سامنے نہیں لگانا چاہیے لگے. تو یہاں پہ جب ڈسکشن ہوا اور تمام چیزوں کو دیکھا گیا، پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر سرے سے لیڈر آف اپوزیشن کو ہٹا دیں گے تو اپوزیشن پھر کہے گی کہ یہ تو جی ون سائیڈڈ ہے. تو پھر یہ ڈسکشن تھوڑا سا ہوا، اور میری بھی یہ سجیشن پھر ان دی اینڈ ہوئی کہ جو کانشنس ہے اس شخص کا، چاہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہو یا لیڈر آف ہاؤس ہے، اس پر چھوڑ دیا جائے. اگر دیکھیں یہ آج کے لیے نہیں ہے، یہ امینڈمنٹ آگے آنے والے وقتوں کے لیے ہے، کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، پرسن کے لیے نہیں ہے، ٹرانزیکشن کے لیے نہیں ہے، سچویشن کے لیے نہیں، بلکہ یہ تمام چیزوں کو اپلائی کرے گا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنی اس ضمیر کی آواز، اپنی کانشنس کو کیسے دیکھتے ہیں. اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں جی مجھ پر تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کوئی قانون اپلائی نہیں ہونا چاہیے، پھر ٹھیک ہے جی مشاورت کریں. اور اگر وہ خود ایک بڑے ہائر مورل پلین پہ جا کے کہتے ہیں کہ نہیں جی میرا کانشنس یہ گوارا نہیں کرتا کہ کیونکہ میرا کچھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں ہو سکتا ہے لہٰذا میں مشاورت نہیں کروں گا، تو یہ پھر ہم نے فیصلہ ان پر ہی چھوڑ دیا کہ مشاورت ضرور کریں. ہم نے کیونکہ قانون میں فار آل ٹائمز ٹو کم ہے وہ لکھ دیا. مشاورت کے بعد اگر ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو اس کا طریقہ پھر دوسرا ہے پارلیمانی کمیٹی کا. یعنی کہ یہ شہباز شریف صاحب پر چھوڑا گیا ہے. مگر جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے فاروق نسیم صاحب، تو یہ پھر اپوزیشن بھی وزیر اعظم کے لیے سوال اٹھا سکتی ہے کہ وزیر اعظم پر ہیلی کاپٹر کیس تھا اور وہ بند کر دیا گیا، تو انہیں فائدہ پہنچایا ہے، اس لیے وہ چیئرمین نیب لگانا چاہتے ہیں. ان کی حکومت کے اتنے سارے سکینڈل ہیں، اس پر نیب تحقیقات نہیں کرتا، اس لیے انہیں ریوارڈ کیا جا رہا ہے چیئرمین نیب کو، اور انہیں توسیع دینا چاہتے ہیں. آپ کا سوال اچھا ہے، میں اس کا جواب دوں گا، ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا. دیکھیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ کسی پینڈنگ کیس کے لیے ہوتا ہے. کوئی کنکلوڈڈ کیس ہو وہ تو چیز ہو گئی، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو پرنسپل ہے وہاں لاگو نہیں ہوتا. لیکن وہ جو آپ نے بات کی کہ جی ریوارڈ والی بات ہے، تو ریوارڈ والی بات پر ایک تو فیکچولی درست نہیں ہے کہ پی ایم یا کیبنٹ یا لا منسٹر کسی کو کوئی ریوارڈ دے یا لے. دیکھیے جو بھی انہوں نے کام کیا، اپنی چیئرمین نیب کی بات کر رہا ہوں، اپنی نیوٹرلٹی سے کیا، اپنی ایما پہ کیا. ان کو جج کرنے والے یا عدالتیں ہیں یا اللہ کی ذات ہے. تو یہ ایکچولی یہاں ریلیونٹ نہیں ہے وہ بات بھی کہ جی ریوارڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ کتنے ایسے کیسز ہیں جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چیئرمین نیب یا نیب کی ایسی پرفارمنس رہی ہے کہ بالکل حکومت کے حساب سے کوئی چیز ہوئی ہو، اور وہ ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. تو یہاں پر یہ ریوارڈ والی بھی چیز اپلیکیبل نہیں ہے، اور ریوارڈ والی چیز ایکچولی کوئی لیگل پرنسپل تو ہے نہیں. اصل چیز کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور وہ پینڈنگ کیسز کے لیے ہوتی ہے. ویسے مگر جو اب توسیع کا معاملہ آنے سے کچھ دن پہلے انہوں نے مالم جبہ کا کیس بند کر دیا. خیبر پختونخوا حکومت پر بہت بڑا الزام تھا، اور یہ کہہ کر بند کر دیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے بعد میں آبزرویشن دیا کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کیس بند ہونا چاہیے. اس کے علاوہ حکومت کے بڑے بڑے اسکینڈل ہیں جس پر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ ٹیک اپ نہیں کرتے. تو اس حکومت کے بڑے بڑے اس وقت چاہے شوگر اسکینڈل ہو، چاہے ویٹ اسکینڈل ہو، چاہے ایل این جی اسکینڈل ہو، اس کو ٹیک اپ نہ کرنے کا الزام لگتا ہے. تو اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ چیئرمین نیب جو ہے یہ اس وقت کمپرومائزڈ ہیں. عدالتیں کہہ چکے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کا تاثر ملتا ہے، جسٹس کھوسا نے کہا، پھر بعد میں سعد رفیق صاحب کے فیصلے میں تھا. اس کے علاوہ مختلف جو ضمانت کے فیصلے ہیں مختلف رہنماؤں کے، اس میں نیب کی نیت پر، نیب کے کردار پر اور نیب کے میرٹس پر سوال اٹھا چکے ہیں کیسز پر. میں گزارش کروں نا کہ جہاں تک کہ بیل آرڈرز کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی کسی بیل آرڈر کی بات کر رہے ہیں تو پھر معاملہ تو جورسپروڈنس کا ہے. کیا کسی بیل آرڈر میں ایسے آبزرویشنز دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے؟ کیا بیل آرڈر میں اس کا پیرایا کیا ہے؟ تو یہ جو 96 سپریم کورٹ سے جو
سکندر کریم کا کیس چل رہا ہے جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے، تو ایکچولی بیل کا پیرایا ہونا چاہیے وہ، اور بیل کا جو آرڈر ہے وہ اس طرح جو ہے اس کی پرسویسو اتھارٹی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو کسی ریگولر اپیل کی ہو یا کیا. تو لہٰذا یہ آبزرویشنز جو ہیں سپریم کورٹ کے ہیں، سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن اس کا اپنا کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے. نیب کی پرفارمنس اگر آپ نے واقعی جج کر رہی ہیں تو نیب کے جتنے پرانے چیئرمین گزرے ہیں ان کا ٹینیور دیکھیں اور ان کا ٹینیور دیکھیں. اچھا، یہ کیونکہ ہمارا ڈسکشن تو قبل از وقت ہے، ابھی تو آپ یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ ان کو لگایا جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے. میں نے تو آپ سے کہا ہی نہیں کہ ان کو لگایا جا رہا ہے، بلکہ ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ جب تک نیا چیئرمین اپوائنٹ نہیں ہوگا یہ کنٹینیو کریں گے، اور یہ مروج طریقہ ہے، ورنہ ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. مثلا تو وہ والی آپ کی بات ٹھیک ہے، میں ظاہر ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ اہم ترامیم کی بھی جو بات آ رہی ہے، میں اس پہ بھی ذرا تفصیل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. ایک دو سوال اس پر اور کر لوں کہ جو نان ایکسٹینڈیبل رکھا گیا تھا اور فکسڈ ٹینیور رکھا گیا تھا کہ انہیں نہ کوئی ہٹا سکتا ہے، حکومت نہیں ہٹا سکتی ہے، اور نان ایکسٹینڈیبل ہے، وہ اسی لیے رکھا گیا تھا کہ انہیں ایک تو اپنے ٹینیور کی سیکیورٹی ہو، یعنی کہ کسی کو کا خوف نہ ہو کسی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، مگر ساتھ ساتھ نان ایکسٹینڈیبل ہوگا یعنی کہ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کا لالچ بھی نہ ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی نہ کریں. تو یہ جو بنیادی اسپرٹ تھا وہی نہیں ختم ہو جائے گا اگر اس کو ایکسٹینڈیبل کر دیں گے. بعد میں بھی حکومتیں آنی ہیں، چیئرمین نیب ہوں گے، انہیں لالچ ہوگا، جس کا 3 سال کا ٹینیور ہے، 4 سال کا ٹینیور ہے، آئینی عہدے ہیں، کام مکمل کریں، گھر جائیں. آپ کا ایک ویو پوائنٹ یہ ہے، اور میں گزارش کروں آپ سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹینیور تو اسی طرح فکسڈ ہے. ٹینیور تو کوئی ان فکسڈ نہیں ہو رہا، کوئی لوز نہیں ہو رہا، بلکہ اسی طرح فکس ٹینیور ہونا ہے. تو وہ تو کوئی میرے خیال میں ریلیونٹ بات نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ ایکسٹینڈیبل اور نان ایکسٹینڈیبل کا فرق جو کریٹ کیا گیا، میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قانون میں ایکسٹینڈیبل یا نان ایکسٹینڈیبل کی چیز ہونی نہیں چاہیے. اگر تو کہیں ریٹائرمنٹ ایج ہے تو ریٹائرمنٹ ایج ضرور ہو، اگر ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہے تو اس کو ہمیشہ یہ جج کرنا چاہیے کہ کس کی پرفارمنس کیسے رہی. اچھا، یہ والیٹائل چیز ہے، کبھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے، کبھی کوئی انکمبنٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بہت اچھا پرفارم کر دے تو کیا اس کو کنسیڈر بھی نہ کیا جائے؟ یا اگر مطلب کوئی آپ کے پاس ایک مینیو کارڈ ہے، ایک پلیٹ ہے، اس کے اندر سے آپ کو تمام لوگوں کو جج کرنے کا، کنسیڈر کرنے کا ایک موقع ہونا چاہیے. اور یہ شروع میں اگر آپ کو یاد ہو جو اوریجنل نیب آرڈیننس تھا کافی دن تک چلا، اس میں کوئی لفظ ایکسٹینڈیبل یا نان ایکسٹینڈیبل نہیں تھا، یہ تو بعد میں ڈالا گیا. اور میرے اپنا پرسیپشن یہ ہے کہ اور بھی ایک آدھ قانون میں ہے، لیکن بہت سے ایسے قوانین ہیں جہاں ایسی بات نہیں ہے. اور ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ اگر ایک آدمی اچھا پرفارم کر رہا ہے تو کیوں نہ اس کو دوبارہ ٹینیور دیا جائے. یہ کوئی سمجھے کہ کوئی ایسی جورسپروڈنس کی بات نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا.